السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، آج پلاسٹک کی بنی ہوئی ٹوپی جو مسجد میں رکھی ہوتی ہے اور دوسری ٹوپیاں بھی ہوتی ہیں، لوگ پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ میرا ان سے سوال ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر آپ سوچیں، جواب دیں آپ، کیا یہ ٹوپی پہن کر آپ تجارت کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، آپ کاروبار کر سکتے ہیں؟ کیا آپ آفس میں جا سکتے ہیں یہ ٹوپی پہن کر؟ کیا آپ اپنے باس کے سامنے جا سکتے ہیں؟ دوست و احباب کی محفل میں بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ شادی میں جا سکتے ہیں؟ علاقے کے کسی بڑے لیڈر کے پاس، بڑے آدمی کے پاس جا سکتے ہیں؟ کیا یہ ٹوپی اس قابل ہے کہ آپ یہ پہن کر محلے کی 4 گلیاں گھوم سکیں؟ جو ٹوپی اس قابل بھی نہیں، اس کو ہم خلاق عالم مولائے کل رب قہار و جبار بادشاہوں کے بادشاہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہن کر ایسے جاتے ہیں جیسے کہ ہم احسان کر رہے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے۔ 5 وقتہ نماز کے لیے چند پیسے خرچ کر کے ایک عدد ڈھنگ کی ٹوپی تک نہ خرید سکے ہم، اور پاؤں میں جو ہم نے چپل پہن رکھی ہے، بتائیے اس کی قیمت کیا ہے؟ اور جو سر پر ٹوپی ہے جو پہن کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی قیمت کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ یہ مکروہ ہے۔ اور میں علامہ پیر اجمل قادری دامت برکاتہم العالیہ کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا میں تو کہتا ہوں نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی بات کہی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے نا، ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہن کر نماز ہی نہیں ہوتی۔ میری گزارش ہے ائمہ مساجد سے اور مساجد کے ذمہ داران سے کہ مسجدوں سے نکال دیں آپ ٹوپیاں۔ اور ہم نے بھی کوشش کی ہے اور ہم نے اعلان بھی کیا تھا مسجد کے اندر، لیکن سب کا سپورٹ چاہیے اس کام کے لیے۔ تو ہمیں کم سے کم ٹوپی تو رکھنی چاہیے ڈھنگ کی، جو ہم پہن کر اللہ کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکیں۔ اللہ کریم جو ہے ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس سے پہلے ہماری آڈیو تھی ماہ رمضان المبارک کے متعلق کچھ غلط فہمیاں اور اس کی اصلاح، اس میں ہمارے جناب ولی اللہ صاحب نے کمنٹ کیا تھا کہ افطار کے بعد کی جو دعا ہے اس کا ترجمہ جو ہے آپ بتا دیں، اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ تو اس کا ترجمہ آپ سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی عطا کردہ رزق سے افطار کیا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گیا آپ؟ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھے پر بھروسہ کیا اور تیرے عطا کردہ رزق سے افطار کیا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب یہ افطار کے بعد پڑھنی چاہیے اور اس کے بعد اور بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ افطار سے قبل بھی ہمیں دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ ہجوم میں امام سے پہلے نیت باندھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس کا بھی جمعہ وغیرہ میں دیکھیں آپ، یا عیدین کی نمازوں میں آپ دیکھ لیں، لوگ کس طرح سے گھائی کرتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے، علم سے دوری ہے، نہیں سمجھتے ہیں، ان کو بہت جلدی ہوتی ہے، تو امام سے پہلے جو ہے وہ ریڈی پوزیشن، وہ امام سے پہلے تیار ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بعض لوگ جماعت میں شامل ہوتے وقت امام کے ساتھ رکوع میں اس طرح اگر شامل ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے رکوع میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ دیکھا ہوگا آپ نے بھی، آئے وہ سیدھا سے امام رکوع میں، یہ بھی رکوع میں چلے گئے، اور نیت باندھتے وقت قیام تک نہیں کرتے، ان کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ یہ بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ بعض آدمیوں کو دیکھا گیا ہے کہ اگر وضو غسل میں کہیں پاؤں وغیرہ خشک رہ جاتا ہے تو ویسے ہی تر ہاتھ پھیر لیتے ہیں، جو کہ مسا ہے، پانی ڈال کر نہیں دھوتے، ٹھیک ہے، اس کا بھی دھیان رکھیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے قرآن پڑھیں، یہ حرام ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا تیجے میں، 10ویں میں، 40ویں میں، برسی میں یا دکان مکان میں قرآن کھانے کرتے ہیں، بچوں کو بلاتے ہیں اور لوگ بلند آواز سے پڑھو، بلند آواز سے پڑھو، ایسا کہتے ہیں نا، تو یاد رکھیں تیجوں میں بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے آہستہ پڑھیں۔ آپ بہار شریعت میں بھی دیکھ لیں، انوار الحدیث میں دیکھ لیں، صفحہ نمبر 278، آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور 7ویں بات یہ عرض کرنی ہے کہ جو لوگ ح، ط، عین، ذال، ذا، سین، شین
قاف کاف صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے، انہیں جو ہے کوشش کرنی ہوگی۔ ح عین یہ جو حروف ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کریں، اگر وہ نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوگی، تو پوری کوشش کریں صحت کے ساتھ اور پوری مخرج کے ساتھ جو ہے ان حروف کو ادا کریں تاکہ وہ صحیح تلاوت کر سکیں، وہ صحیح طور سے پڑھ سکیں۔ تو اس کی کوشش ہمیں کرنا جو ہے لازم ہے۔ اور 8ویں بات یہ ہے کہ بعض لوگ گائے بکری بٹائی پر دیتے ہیں، یعنی یو پی میں نے دیکھا ہے بٹیا بولتے ہیں اس کو، وہ ایسا رہتا ہے کہ گائے ہے یا بکری بٹیا پر دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے بچے پیدا ہوتے ہیں گائے سے بکری سے، تو کیا کرتے دونوں آدھا آدھا لیتے ہیں۔ یہ اجارہ فاسد اور ناجائز ہے۔ بچے اس کے ہیں جس کی گائے اور بکری ہے، دوسرے کو صرف اس کے کام کی واجبی اجرت ملے گی۔ آپ بہار شریعت میں دیکھ لیں، آپ انوار الحدیث صفحہ نمبر 298 دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ نہ سمجھ میں آئیں، قریبی کوئی عالم ہے یا آپ کے پاس کسی عالم کا نمبر ہے، اس مسئلہ میں ان سے بات کر لیں۔ اور 9ویں بات یہ ہے کہ کسی چیز کی قیمت زیادہ مانگنا، پھر اس سے کم مانگنا، پھر اس سے کم پر دے دینا جائز ہے، جھوٹ میں داخل نہیں ہے۔ یہ انوار الحدیث صفحہ نمبر 299 پر آپ دیکھ لیں۔ 10ویں بات کیا ہے؟ تالابوں جھیلوں کا مچھلیوں کے شکار کے لیے ٹھیکہ دینا، جیسا کہ ہندوستان میں جو ہے رائج ہے، ناجائز ہے۔ یہ بھی بہار شریعت میں آپ دیکھیں انوار الحدیث 299 پر، یہ دیکھ لیں آپ۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہے۔ گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں، آپ نے نہیں کیا ہے، اور بذریعہ کمنٹس آپ ہمیں مشورہ دیں، آپ ہمیں بتائیں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے علم میں نہ ہو، لوگوں میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، کچھ کا کچھ سوچ سمجھ بیٹھتے ہیں، کچھ کا کچھ نظریہ رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ ایسی ایسی باتیں تو ان کو شامل کیا جائے۔ انشاءاللہ کریم اسے ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد شامل کیا جائے، لیکن انشاءاللہ کریم شامل کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔